الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک الطوا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر چ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی شان دا واسطے ہی نبیان دے سلطان دا واسطے ہی امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ میرا مولا سا گناہگاراں موت تو پہلے 12ویں سرکار دی زیارت نصیب فرما۔ الہی میرا مولا ساڈے اس عمل نو آزاداری سید الشہداء علیہ السلام نو ظہور امام علیہ السلام اچ تاجیل دا سبب ٹھہرا۔ الہی امین میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے ہی باوا سید ثقلین شعراں نو نال بھائیاں دے اولاد دے سادات نال اس علاقے نال آمد امام تک سلامت فرما۔ میرا مولا ذکر عظیم دا ثواب اس خاندان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال اچ درج فرما۔ میرا مولا جڑے مومن بے وارث ٹر گئے یا وارثاں دے ہوندیاں بے وارث ہو گئے،
جنہاں دے بعد کوئی دعا منگن والا نہیں، ایسے مرحومین دے بھی نام اعمال اس ذکر دا ثواب درج فرما۔ میرا مولا اپنی شان دا واسطے ہی ماہ رجب المرجب دی عزت دا واسطے ہی اے عزادار غمخار حبدار شیعہ و اہل سنت زن و مرد جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے دربار امام حسین علیہ السلام وچ پہنچے، میرا اللہ اپنی عظمت دا واسطے ہی جو مریض آئے شفا عطا فرما۔ میرا مولا جو مریضاں دیا دعاواں میں گناہگار دے ذمے لائیاں گئیں، اپنی شان دا واسطے ہی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے ہی جو بے اولاد آئے نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، جو مقروض آئے قرض ادا فرما، جو بے گھر آئے امن و سکون والے گھر عطا فرما، جو بے ور آئے نیک صالح ور عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے ہی سارے شرکت کرے آئے، سارے آمین اکھے۔ میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب الہی آمین۔ میرا مالک 14 دا سلام نصیب فرما۔ میرا مولا اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الراحم الراحمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا مندی قبولیت واسطے صلوات باواز بلند سارے سلام اللہ۔ اچھا جناب محمد نواز صاحب، مولا جی زندگی دراز کرے۔ محمد نواز جی اور 38 ایکڑ زمین مولا دے نا کیتی نے، امام بارگاہ دے نا کیتی نے، یعنی کہ کیوں نہ آکھاں دنیا دے کے آخرت خرید لے۔ مولا دین دنیا اور آخرت دا اجر عطا فرما۔ الہی آمین۔ توجہ ہے جا نہیں سکتا؟ آمین۔ جو رب نو منظور بابا جی اے اس دی بارگاہ دے فیصلے تو جی میں وہ راضی ہوں اسی راضی، تھوڑی محبت ہے اور مالک سلامت رکھے۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریں؟ بڑی مہربانی۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اللہ جدو اپنی مخلوق تے نگاہ کردا ہے، رحمان رحیم اللہ اپنی مخلوق اتے جدو نعمتان دی بارش کردا ہے، ونڈ کے نہیں کردا ساجھی کردا ہے۔ کچھ چیزاں اس دی ذات نے انسان واسطے بنیادی طور تے لازم قرار دے دی۔ بڑی خوبصورت جی گفتگو کرنا چاہنا، جی میں گفتگو جڑے پاسے چل دی گئی ہے انشاءاللہ کوشش کر سا کہ میں اپنے ہدف تک پہنچ جاواں، کیونکہ مجلسہ دا مقصد ہے کوئی شے حاصل ہوئے۔ ہر بندہ ہر پڑھن والا کوئی نہ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک سوچ، ایک فکر ایسی چھوڑ کے جاوے جڑی آئی دے جوان نو سوچن تے مجبور کرے حق کیا ہے اور حق دے معیار دی شناخت کیا ہے۔ حیدری اللہ پوری انسانیت نو جسم عطا کیتا، ہاتھ پیر عطا کیتے، اکھاں عطا کیتیاں، چکھن واسطے قوت ذائقہ عطا کیتی، کم کار کرن واسطے ہاتھ پیر عطا کیتے، سوچن واسطے دماغ
دل عطا کیتا، بولن واسطے قوت ناطقہ عطا کیتی، تو اے اللہ انہوں بھی عطا کیتی ہے جڑے اس نو نہیں مندے۔ اے رب انہوں بھی، ضروری نہیں کہ تسی مسلمان ہی کاشتکاری کر دے ہو تو تسی بی سٹ دے ہو، بیج دے ہو تو پھر فصل چین دے ہو، نہیں، او کافران دا بھی حق نہیں رکھ دا۔ وہ جڑی ہستی ہے وہ علا کل شائن قدیر ہے، وہ جو اس دا نظام ہے، جو اس دی بادشاہت ہے، جو اس دی مملکت ہے، جس دا وہ تنہا واحد یکتا وارث ہے۔ وہ جدو انسان نو اپنی مخلوق تے کرم کردہ ہے، نعمتاں دا کرم کردہ ہے، پانی سارے واسطے روا ہے، ہر کوئی پیوے، رزق انگوری سبزہ ہر کوئی اگاوے کھاوے، کدی سوچیا نے صدیاں تو کروڑاں سالاں تو اس دا خزانہ موکی نہیں رہا، کھان والے مک گئے۔ اے جتنے اشجار نباتات درن پرن چرن، یہ سب اس دا خزانہ ہے۔ پانی، آب، زندگی دی علامت، یہ سارا اللہ دا خزانہ ہے۔ یہ سارا اس دا ایسا خزانہ ہے کہ جیڑا مک ہی نہیں رہا، مک سکدا بھی نہیں، اور وہ ایسا غنی ہے کہ وہ صدیاں تو لٹا رہے ہیں، صدیاں تو لٹا رہے ہیں، دے نہیں رہا، لٹا رہے ہیں، دیویندہ انج کر کے، لٹیندہ انج کر کے۔ سارے مسلمان بیٹھے ہو، میں فرقے نال گل کرن دا عادی نہیں ہوں، فرقے دی باس ہی بڑی دور دی باس ہے۔ پہلا مسئلہ ہے مسلمان ہونا، پہلا بنیادی سوسائٹی جیڑا ساڈا مسئلہ ہے وہ ہے مسلمان ہونا۔ اسلام دے معیار تے پورے لہن والے نو مسلمان آدن۔ گلنا نعرے تھوڑی محبت ہے، نعرے لگ دے پہ جتے دل کرے بے شک نعرے مارو، لیکن جو فکر چھوڑ کے جاواں جوانو ضرور غور کرنا کہ نظام ہے، نظام کائنات ہے، اس دنیا میں تسی اسی بھیجے گئے اپنے اپنے عصر دے اندر۔ پہلی گل تو یہ سوچو کہ اللہ نے ساڈا زمان نہیں آخری زمانہ رکھیا، اللہ نے ساڈا زمانہ آخری زمانہ رکھیا، اور زمانے دے وچ کسے نو 10 سال، کسے نو 20 سال، کسے نو 30 سال، 40 60 70 80 سال دی زندگی اس نے عطا کی تھی۔ تے موت سب واسطے کنفرم ہے، موت تو کوئی نس نہیں سکدا، موت نو وہ بھی مندے جڑے اس نو نہیں مندے۔ موت لازمہ قرار دے دیتا گیا تیرے اور میرے واسطے، آج ہاں کل نہیں، لیکن جڑی زندگی دے آسن لمحات ملے، کئی تو آڈی میری عمر نو بھی نہیں پہنچے، پیچھے ہی موت نے گھیر لے۔ مٹی ہویا میں کسے نو 10 سال ہو گئے، کسے نو 20 سال، کسے نو 30 سال۔ اگر جوان اور اسی اپنے زمانے دی گل کریے تو کئی تو اس عمر نو بھی نہ پہنچے، کئی لوگ اس عمر نو پہنچ گئے، کئی اس عمر نو کراس کر گئے۔ ہر انسان جانچیا جا رہے ہے، پرکھیا جا رہے ہے، عطا کرنا والا او ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء، 1.25 لاکھ اوصیاء، 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوم، امام زمانہ جیسا زندہ و جاوید ہادی و رہبر، اور قرآن جیسا ہادی دے کے اللہ ویکھ رہے ہے، حلال کر کے کیڑا کھا رہے ہے، حرام کر کے کیڑا۔
اللہ تھوڑی زندگی دراز فرمائے۔ ایک بلند نعرہ مل کے نعرہ حیدری۔ بسم اللہ حیدری۔ جزاک اللہ سلام، جزاک اللہ، امام زمانہ راضی ہو۔ ہر صاحب ممبر دی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، شجی جڑی میری ڈیوٹی ہے میں وہ ادا کرنا چاہنا، گھبرانا نہیں انشاءاللہ، کچھ ہے جوانہ دے پلے پوچھی کوشش ہے، کوئی سوچ کے نہیں آندہ ممبر ہوتے بھئی یہ گل کرنی ہے، یہ بس بات ہے قوم نال گل کرنا شروع ہو جانا، اور پھر لطف آندہ جدو انسان ضمیر نال گل کردہ ہے، جدو انسان نال بات کردہ ہے، مسلمان نال۔ دراصل بھائیو سا معیار شناخت ایسی دعویٰ کر دیتا ہے۔ دیکھو مسلم کوٹ اگر پہنچنا ہے تو تے پہنچن دے قصول ہے، اور میں صبح لالیاں تو ٹریاں تے میں آکھاں بے میں سفر بھی نہ کراں، تیاری مکمل کر لواں، ارادہ ہے بھئی میں مسلم کوٹ پہنچنا ہے تو ٹرا ہی نہیں، رات آمیں ہی نہیں، جڑے پہنچے ہو شاءاللہ بس دے رہو، جڑے نہ پہنچے اللہ تو ان توفیق دے وے پہنچن دی حیدری۔ میں اتھے بے کے دعویٰ کردہ رہا پیر سکلین شاہران دی مجلس سے تے پہنچنا ہے، جیڈی بھی تیاری کر، جدو میں رات آئے ہی نہیں، جدو میں مسلم کوٹ پہنچی ہی نہیں، یاد رکھا ہے نا ٹرن نال جدو علی دا پوترا راضی نہیں ہوندہ تو خود آپ علی کی میں راضی ہو۔ اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے، مل کے حیدریہ۔ اسی لوگ جوانوں اسی ایک چاہ رہے ہیں کہ اسی فرار دا رستہ اختیار کریے، گل آئی پیار نال کرن آلی جس تے اسی الجھ گئے ہیں، گل آئی سکون نال کرن آلی، گل آئی تسی کسے دے بھی عقیدے نو مٹا نہیں سکدے، چاہے او عقیدہ باطل ہی کیوں نہ ہوئے۔ چوکے ہندوان منوایا مسلمانہ، چوکے سکھان علی ولی اللہ پڑھایا نے، ڈھیر سارے دہریاں نو مسجد دروازے تے کیڑا مسلمان لے کے آیا، ہر کسی دا اپنا اپنا عقیدہ ہے، ہر انسان نو آزادی ہے اپنے عقیدے دے اندر اس چار دیواری دے اندر زندہ رہن دی۔ ایک بندے نو جو اللہ علی نہیں نصیب کیتا تو کی میں نصیب کر سکتا، الجھ پہ اسی خود ہی تماشا بن گئے، اسی خود ہی سوسائٹی معاشرے دے سامنے تماشا بن کے آپس چیزی گھر تقسیم ہو گئے۔ جدو رب نے ذہن دا معیار ایک رکھیا ہی نہیں، میرے بھائیو ذہن ایت رکھنا، اگر میں مسلم کوٹ پہنچنا ہے تو اس واسطے شرائط ہیں، اس واسطے شرط ہے کہ میں سفر دا ارادہ کراں اور مسمم ارادہ کراں، اور میں سفر تے نکلاں، نرے ہواج تیر نہ ماراں، میں آ رہے ہیں تے میں آ رہے ہیں تے میں پہنچاں، جب تک میں ٹرے نہیں، پریکٹیکل کیتا ہی نہیں، قدم چاہے ہی نہیں، تو تواڈا دعوی محبت محمد والے محمد دا، صرف دعوے نال کام نہیں چلنا، فرار دا رستہ بندے بڑا اختیار کر رہے ہیں، جڑیاں چیزاں واجبان اسلام دے اندر انہاں نے بھی لوگاں نے تماشا بنا کے رکھ دیتا، بے شک چپ کر کے میری گل سن دے ہوئے، اور صرف تماشا نہیں بنا دیتا، اس ذکر نو اتنا ایک معیوب، نقل کفر نہ باشد، اتنا ایک معیوب کر دیتا کہ کوئی بندہ اس ذکر سننے واسطے تیار ہی نہیں۔
عمل آپ تو نہ ہویا فرار دا رستہ یاد رکھنا جوانو ایویں سوکھا نہیں علی ولی اللہ تسا کی سمجھیا بے کسے کوئی ٹریچ رکھ کے تو اندینا ہے علی ولی اللہ علی ولی اللہ کی سمجھیا بھی میں پوری دنیا دا حق بھی کھا جاواں چنگے ماڑے دی تمیز بھی نہ رکھاں عذاب جزا دی امید بھی نہ رکھاں سائیاں دی کچہری بھی نہ ویکھاں تو میں کہ اس منزل شفاعت تے پہنچ جاساں جس دا وعدہ محمد یاد رکھے دراصل اسی سامنے کھل کے اندر دا جڑا انسان ہے نا ہر بندے نہ اپنا پتہ ہے میرے سمیت ہر بندہ چاہندہ نہیں کہ میں جو ہاں او دنیا نے پتہ لگ جاوے اور جو اسی دعویٰ کر رہے ہیں وہ اسی ہاں نہیں ایتھے میں تو اپنے پیر دا میں تو مولا علی علیہ السلام دا گل سنے جی مولا دے فرمان سنے نا تسی لطف لے جی اے میری داد ہے تے دعا ہے اے ذرا نال لے جانا مولا علی علیہ السلام فرمائندے نو اے ستار العیوب ستار میں نے چھپانے والا عیوب گناہ نو گناہ اتے پردہ اگر ساڑھے سارے دے گناہ ہکی دوئی اتے آشکار ہو جامن ایتھے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر تواڈیاں نیتاں دا اندازہ ایک دوسرے نو ہو جاندہ لوگ مردے دفن کرنا چھوڑ دیں دے علی ولی اللہ میرے بھائیو ایڈا سوکھا کام نہیں علی ولی اللہ دا یاد رکھے سارے تو پہلے انسان پھیرے مسلمان جوانوں بیدار ہونا پھیرے محب پھیرے شیعہ پھیرے ولایت زید علی امام بولے حیدریہ لوگ شجی انسانیت دے معیار پہ نہیں پورے اس سوسائٹی دے اندر اس معاشرے دے اندر انسانیت دے ہی معیار تے لوگ نہیں پورے جس مقام تے لوگ ہیں وہ دسنا نہیں چاہتے آئیے جناب واجب الاحترام جناب حاجی ناصر عباس نوتک صاحب اللہ نال اولاد احباب دے آمد امام تک سلامت رکھے بسم اللہ دعا بسم تو بعد میں بھی تسی ہونے باؤں پڑھ لو جناب میں بہ رہا ہوں نا جناب تو جو ہے یہ نہیں سکتا حاجی ناصر عباس نوتک صاحب ذاکری دنیا دا او نام ان کہ ایسے ذاکر پھر شاید کدی پیدا ہوں جتنی مدح خانی اور جس نہج تے نہ امام حسین علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے ممنون ہے قوم انہاں دی جتنا کہ امام حسین علیہ السلام دی عزاداری دا پرچار انہاں اپنے عصرچ کیتا ہے اور اجے بھی کر رہے ہیں اس دی مثال نہیں ملدی تو قوم نو دعا کرنی چاہی دی ایسے لوگاں دے حق ہاں جی سائم عباس نو مولا انشاءاللہ اپنی نوکری قبول فرماویں اور مالک ایسا ذاکر بناویں جو مالک خود چاہتے ہیں تو بھائیو ذہن اچھ رکھنا جتنے بھی مالکان دے مدح خان ہیں نا ایک قیمتی لوگ ہیں نایاب لوگ ہیں اے وہ لوگ ہیں جڑے آمن تے قوم آ جان دیئے اے وہ لوگ ہیں اے پھر اگو ساڑیاں ذمہ داریاں کیسی اپنی ذمہ داری نو کس حق نال اور کس معیار نال اسی پورا کر دیں حاجی صاحب دی مولا زندگی دراز فرماویں اور ایک بہت بڑا اسی چکے خود جدو اسی آپ انہوں سکولوں چھوٹی لے کے سنن جاندے ہیں حاجی صاحب سانو یاد ہے نو وقت الحمدللہ امام زمانہ جی ہر چیز یاد ہے حکا لے کے میرا جلسہ نہ پڑے ہے بھی من یاد ہے تو انوی یاد ہے سن سلامت ران بس اے ہسدے وسدے ران آباد ران صدا آباد ران انہاں کوئی دکھ نہ آوے میں دعا دے کے جا رہا اے نگری ہے عزاداریاں بس کوئی پتہ نہیں کیڑا کسے ٹائم ساڑھے چو نکل جاوے مختصر جی زندگی ہے تھوڑی جی زندگی ہے تو جتھے محبتاں کرنی ہیں اوہی معیار پورے نہیں پیوندے تو نفرت کسے نال کیوں کرنی ہے
ٹائم ہی کوئی نہیں کسی نال نفرت محبت والیاں جائیں پوریاں نہیں پیاؤندیاں محبت دا جواب محبت نال ہی دے لویے تے بڑی گل ہے نفرت دا وقت ہی نہیں نیگیٹیو شجی سوچن دا وقت ہی نہیں ہے کسے کان برا سوچنا وقت ہی نہیں ہے بھاری اتنا ہے بندے دے سر تے اور یاد رکھے اے دھوکھا ہے مولا علی علیہ السلام فرمایا اے دنیا دھوکھا ہے جیڑا اس دے دھوکھے چاہے اس نے اس منہ دے بھار سٹے ہے ایک بندہ توڑے دادے دی کچاری کھلو کے بڑا تذکرہ کر رہے ہیں جی انسان دی بڑی طاقت ہے جی بڑی طاقت ہے تے بڑی پاور ہے مولا علی فرمایا ہونے ہی ویکھ لینے ہاں تے سارے درباری نے بھی کھا دینے انسان دی کتنی طاقت ہے مولا فرمایا ذرا کھڑا ہو پیچھے نہ رہ جوے آئے بندہ کھڑا ہویا علی فرمایا ذرا ایک پیر زمین تو چاہ اس چایا علی فرمائے ہن دعا بھی چاہ طاقت کی ہے انسان دی مل کے حیدری تو سارے دعوے دوے سارے کچھ بھی نہیں ہے سب ایک دھوکھا ہے کون کس ٹائم چلا جاوے کس نال کی ہو جاوے اس دنیا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو ہر دم معافی اللہ دی بارگاہ وچ معیار شناخت کرو زندگی دا معیار کی ساڈے ممبر دے اتے میں اہم مسئلے تھے اور دین دے اہم مسئلے تھے توجہ کروانا چاہنا مسلم کوڈ دے نازاداران دی جس نو نماز آکھیا جاندہ ہے نماز دی گل سن سو نماز جڑی افضل عبادت ہے عبادتاں دا سحر ہے نماز جی تمہیں غلط آکھا تو اٹھی کے تردید کرنی ہے تو ان پاکان دے حق دا واسطہ ہے اگر میں غلط آکھا تو اٹھ کے آکھنا ہے وسیم عباس سے جملہ تو غلط آکھے جی اگر معصوم دی زبان نہیں ہوئے تو وقت سوچیا ہے صحیح بھئی ساڑھے ذمہ کیے تے کر کی رہے ہیں اور جا کڑی پاسے رہے ہیں نماز دی چھٹی تو دور دی گل لے نماز نو حقیر بھی نہیں سمجھنا ساڑھے وچ اگر کوئی بندہ پہلی گلتا ہے بھئی بندے کوئی ڈردیاں جھکدیں نماز دی گل مفصل مضمون کسے لوگ نہیں پڑھ دے لوگ موضوع نہیں بڑھیں دے نماز نو انہوں پتہ ہے بھئی سامعین ناراض ہو جاسے یا ساتھ چھوڑ دے سن وہ جڑی واہ واہ ہو رہی ہے جھٹ دی حیدری اس تو شاید وہ لوگ واہ واہ کرنا چھوڑ دے سن تو پتہ نہیں میرا فضائل نہ لگے جڑا مومن نماز داد نہیں دینا تو مومن ہی نہیں بات داد دی میرے بھائی بات داد دی نہیں ہو رہی بات نماز دی ہو رہی ہے یاد رکھیں لوگ فرار دا رستہ اختیار کر دیں لوگ منہ اپنا کالا ہوندہ ہے تے کر دے اگلے دن انسان فرار دا رستہ خود اختیار کر یعنی او واجبات جس نے تساں ایگریمنٹ کیتا ہے اپنے خدا نال اور خدا دے محبوب نال اور جس نظام نو پریکٹیکل کر کے آئمہ تحریر نے بکھایا ہے او تو آج دا بندہ فرار کرنا چاہندہ ہے فرار لوگ چاندن شاہ جی لوگ چاندن رواں بھی مسلمان تے کراں بھی اپنی مرضی میں مومن دی بات نہیں کر رہا میں مسلمان دی بات کر رہا مومن تو یاد رکھیا ہے اے معراج دی ولایت علی ابن ابی طالب دی ولایت اے معراج دی او سولی ہے جتے ہر کوئی نہیں جھول سکدا اسی تا اسلام نو اسی تا نافذ ہی نہیں کر سکے نا اپنی ذات تک نافذ نہیں کر سکے اسلام کا لڑنا مرنا سر دینا جہاد کرنا یہ تو دور دیاں گلن میرے بھائیو یاد رکھنا نماز دی چھٹی نہ اللہ قرآن نے دیتی ہے 300 مرتبہ تو زیادہ قرآن حکم نماز دا اور جدو حسنین دے نانا دی کچاری سوال ہویا کہ نماز کیا ہے تو فرمایا نماز دین کا ستون ہے اسی دیو
اور سارے ویکھ لو بھی دین قائم کس دا ہے تے ڈھٹھ ہویا کس دا ہے؟ ستون ہے نا، چھت کھلوتی ہے تو ستون تے کھلوتی ہے۔ اگر ستون ہی چھک لاؤ تو آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں دین دے ستون دا نا نماز ہے۔ تو اگر خدا نہ کرے چھت تلے آ جاوے تو تسلسل قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ بھی اس دے تلے ہو رہے ہے، چاہے دعا ہو رہی ہے، مجلس ہے، ماتم داری ہے، عزاداری ہے، کوئی پرے پنچایت ہے، کوئی فاتحہ خوانی ہے، کوئی ختم درود ہے، کچھ بھی قائم نہیں ہے اگر چھت ہی ڈھے پوے۔ دین دی چھت ہے۔ آقا علیہ السلام دی حدیث نو بنیاد بنا کے آکھ رہے ہیں چنگی اس نو نہیں لگنی جیڑا فرار دا رستہ اختیار کرنا چاہے۔ وہ جیڑا فرار دا رستہ اختیار کر رہے ہیں نا، شجی اس دے راہ چ ناکا لا کے نا نماز دا صرف آج تو اتنا سوچن تے مجبور ضرور میں کر دے سا، داد دیاں گلاں تو میں کر ہی نہیں رہے، انہاں گلاں تے کدو داد ہوندی؟ داد والے جملے تک قطاراں سامنے میں نظر آ رہے ہیں جڑے میں پڑھنا چاہنا، لیکن جس چیز ضرورت ہے اتنے مولا دے مداح خان ایک پوری لسٹ ہے ذاکری دی پڑھن والی، تو میں اپنے جوانوں تھوڑا فکر تے مجبور کر جاواں۔ آقا علیہ السلام فرمائے نماز دین کا ستون ہے، تھم بے دین دا نماز دین دا۔ ہن اگر تسی دین دے دعوے دار ہو تو دین قائم نماز۔ میں نہیں جاندا تیری نماز وچ علی ہے یا نہیں۔ شاہ جی میں اکثر ممبر تے آکھیا اور تواڈے مجمع چ بھی آکھنا چاہنا، آکھے چک پا کے آکھنا چاہنا، میں کسے دی نماز وچ علی نو شامل نہیں کر سکدا تے میری نماز وچ کوئی علی نو کڈ نہیں۔ علی ولی اللہ حیدری۔ لیکن ایسے لڑن تے الجھن والی گل کیڑی ہے بے تسی ٹبر دے ٹبر ہی علیحدہ ہو گئے۔ ایک بندہ پڑھدا ہے، ایک دے عقیدے وچ ولایت واجب ہے، ایک نو نہیں سمجھ آ رہی، تو اس سے الجھن والی کیڑی گل ہے؟ حیدری۔ مراجع عظام بھی مجتہد کرام بھی دو طرح دے بیٹھن، وہ بھی بیٹھن جنہاں لکھیا ہے ولایت علی ابن ابی طالب واجب ہے، اور دوسرے فتاوے بھی تو آڈے سامنے، تو الجھن والی کیڑی گل ہے اس سے؟ ایک پورے سسٹم ہیں، تو اپنے سسٹم دا ذمہ دار ہیں۔ اور یاد رکھنا جوانوں میں دارین قربان کر دے ماں عزت امیر المومنین تے، بندے تشہد دے قائل ہیں، نماز دے قائل کوئی نہیں۔ تشہد واسطے لڑ رہے پوری قوم لڑا دیتا۔ سکون گھران دے، اسی ملک سفر کر دے، اسی جان دیا کیڑا بندہ کس کرب وچ زندگی گزار، جس انسان نو ویڑے سکون نہیں، جیڑا انسان برادری وچ پر سکون نہیں ہو سکتا۔ میں ہر اس جوان نال گل کرداں جیڑا علی ولی اللہ نو واجب سمجھدا ہے، تسی میں نے گل دا جواب دیو، جس واجب علی ولی اللہ من کے نماز نہیں پڑھی، ایک دن چ 5 ویری تو اس واجب علی قضا کر دیتا ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی جوانوں یا کوئی نہ میری گل دی؟ یا کوئی حدیث وکھا دیو، کسے معصوم دا قول، کسے اللہ علیہ دا قول وکھا دیو بھئی نماز بغیر گزارا ہے۔ 7ویں امام علیہ السلام دی امامت دا پہلا دن گل سن لے ہے، اور 6 امام علیہ السلام دی صادق آل محمد دی دنیا تے آخری رات آئی، 7ویں شہنشاہ پاک دی پاک اماں پاک حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہ نو کول بہا کے 6ویں امام جڑا پیغام دیتا ہے، تسی سارے جعفری ہو، فقہ جعفریہ دے لوگ ہو، اگر اس امام علیہ السلام تو کوئی فقہ بھی اگر ایک قدم پیچھا ہٹ جاوے تو فقہ دا وجود ہی ختم ہو جائے۔ چونکہ یاد رکھا ہے جڑے فقہ دی ابتدا ہوئی ہے وہ 6 امام علیہ السلام دے دورے اور منصور دوان کی اور اسماعیلی فرقے اور ابتحیہ عبداللہ ابتحا دے جڑے فرقے دیاں بنیادہ رکھیاں گئی ہیں، اور 6 اور 7ویں امام علیہ السلام۔ جب تک تسی اسلام نو سمجھ سو نہیں
آئے میں تحرین دی زندگی نو سمجھ تو نہیں تو کیویں پتہ لگے کہ اسلام کس بلندی دا نام ہے. اسی جو کچھ دے رہے ہیں ساری قوم نو چاننے، جتنا کسے دے حصے ہے واسے ہے، جتنی کسے دی سوچ ہے علم استعداد لوگ کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ چیزاں ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا محب، ایک اچھا شیعہ اور ایک ولایت دے مانی ہونے واسطے شاید ناکافی ہیں. امام علیہ السلام جوانو حدیث سن لینا، جڑے اجے تک جڑے لوگ نماز نو آکھ دن بھی چلو خیر ہے کوئی نہیں، انہاں واسطے میں اپنی گل نہیں کر رہا، اپنی گل میں کیتی کدی نہیں. میرا عقیدہ میرے کول میں سنبھال کے رکھدا، کسی تے ٹھوس نہیں میں سکدا. لیکن جو امام دی گل ہے تسی قوم ہو، میں لالیاں چ سفر کر کے آیا، میں تواڈے ضمیراں نال جوانو گل کرنا چاہنا، چھٹی کس نے دے دیتی، آزاد کس نے کر دیتا تین اور میں؟ تیرا میرا تو دعوے ولایت ہے، اسی تے اس گھر نال محبت دا دعویٰ کیتا ہے، اور جس گھر نال محبت دا دعویٰ کیتا ہی نا اس گھر دا سہرا صادق آل محمد فرما رہے ہیں، 7ویں امام دی ماں پیغام پہنچا دیو دنیا تک. اگر اعمال تھوڑے ہوئے معاشر شیعہ پہنچ گئے، اسی اپنے اعمال چوں شیعہ دے اعمال اعمال نو شامل کرا کے جنت پہنچا دیسائیں. کسی دا قرضہ دینا ہے تو معاشرے چاہے نسی اپنے خزانے چو ادا کر کے تو اڈا قرضہ ادا کرا کے جنت دے باغات پہنچا دیسائیں. شیعہ نو آخ دویا ہے صادق آل محمد فرما کے جا رہے ہے، جیڑا نماز نو حقیر سمجھے او ساڑی شفاعت دی امید نہ رکھے. مہربانی ہے صاحب، مولا زندگی دراز. دادا لی گل نہیں، تو اڈی محبت ہے تسی بول رہے ہو. تو ہر بندہ ذرا اس دائرے چ ویکھے اپنے، کوئی لڑن والی گل نہیں ہے. میں کوئی آئے نہیں آ کو میرے ہو سکتا ہے کہ میری تقریر دے بعد تسی پتہ نہیں کی گلاں کرسو، پر میں نے اس گل دی پرواہ ہی نہیں، کیونکہ میں حق آکھ رہے ہاں اور 14 دی اطاعت آکھ رہے ہیں. تو لہذا کوئی شرمندگی نہیں، پوری دنیا دے ہر ممبر تے حق ہے نا، میں کسے جاتے بھی آکھن واسطے تیار ہوں. امام علیہ السلام کی فرما رہے ہیں ساڑی شفاعت دی بہت خطرناک مرحلہ ہے جوانوں، بہت خطرناک مرحلہ ہے. زندگی دات ہے، یا سزا یا جزا یا جنت یا جہنم. ایڈے وڈے مجمع چو کوئی ایک بندہ اٹھ کے آکھے کہ امام صادق علیہ السلام دا فرمان نہیں، کوئی ایک بندہ آکھ دے وے. اگر امام علیہ السلام دا فرمان ہے تو پھر روکو جوانوں اپنے آپ نو. اس فانی دنیا دے وچ روکو چکے تسی دعوے دار ہو انہاں دی محبت دے. اور کسی سٹیج تے جا کسی کو گل نہیں کر دے، اس ممبر پاک تے آ کے گل اس وجہ تو کر رہے ہیں. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں بڑا خطرناک پہلو ہے کہ ساڑی شفاعت دی امید نہ رکھے. یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اساں اس دی شفاعت کرنی نہیں. جیڑا نماز نو حقیر سمجھے یا کم تر سمجھے، معصوم فرما رہے ہیں شیعوں ساڑھے رستے تے تتواڈا حق بندہ ہے پرواز کر دے آؤ. اور اگر تسی پرواز کر کے نہیں آ سکتے تو پھر دوڑ دے آؤ. اور اگر تسی دوڑ نہیں سکتے تو تیز تیز قدمہ نال چل دے آؤ. اگر تیز نہیں چل سکتے تو ساڑھے دسے ہوئے رستے دے اتے ہولی ہولی ٹر دے آؤ. آہستہ آہستہ بھی نہیں ٹر سکتے تو صادق آل محمد فرمائندے نے ریڑ کے آ جاؤ، آؤ ساڑھے راتے پھر بھی تواڈی جنت دے سزا میں. آخری حدیث سنو، میں تو ان مصائب سناواں اور سوچنا جوانوں اس دے بعد امام دی بارگاہ تاکہ حجت تمام ہو جاوے تو اڈے تک بات پہنچا دیتی گئی ہے. کسے ممبر دے تو بہت کم آوازاں ایسی ہیں جڑی قوم نہ روک کے بات کر رہے ہو. میں جوانوں کوشش کر رہے ہیں خود روک کے اور تون روک کے بات کر رہے ہیں کہ فیصلہ کرو، سٹیٹس شو کرو کہ کس نیج دیسی مسلمان کی معیار ہے ساڈا محمد والے محمد دی محبت دے میدان کس نہج تے منے ایسا انہاں. چھٹے امام علیہ السلام فرمایا قبرچ ساریاں تو پہلا سوال نماز دا ہوئے گا.
سارے تو پہلا فروعات دین وچ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اے سارے کام جڑا کونج کے کر کے لے آوے نا ان علی دا شیعہ آدھن۔ دسویں امام علیہ السلام میں ایک روایت پڑھی، ایک بندے آکا کہ جی اسی تواڈے شیعہ مولا فرمیندے نے دعویٰ نہ کیتا کرو اے ابو ذر تے سلیمان اٹھاندا ہے۔ مولا وتسی کی آکھیے، مولا فرمائے ساڈے شیعہ دی علامت 51 رکعت نماز پڑھدا ہے، 200 آیت قرآن دی کم از کم ایک دن وچ پڑھدا ہے، رکوع کر کر کے کمر وچ خم ہوندا ہے، روزے رکھ رکھ کے شکم جیڑا ہوندا ہے، پیٹ جیڑا ہوندا ہے اس دا کمر نال لگا ہوندا ہے۔ مولا فرما رہے ساڈے شیعہ دی علامت ہے اس دے خوف وچ رو رو کے اکھاں دا نور گھٹ گیا ہوندا ہے۔ مولا فرمایا اگر تسی کوئی پوچھ بھی لوے تسی کون ہو تو فرمایا تسی آکھے کرو اسی دوستانے آل محمد ہیں، تامی اسی تواڈی نجات دے ضامن و ذمہ دار ہیں۔ امام فرما رہے ہیں پہلا سوال قبر جیڑا ہونا ہے وہ نماز دا ہونا ہے، اور اگے پھر خطرے دی گھنٹی ہے۔ امام علیہ السلام فرمائے باقی اعمال قبول ہی اسے دے ہونے جس دی نماز قبول ہوئی۔ میرے بھائیو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس سے ذرا سوچو، وقت ضائع نہ کرو۔ صدا تسا نہیں اتھے رانا، صدا میں اتھے نہیں رانا، دیر گزر گئی ہے، موت والی لائن چسی سارے لگے ہوئے ہیں۔ جیڑا ساہ لے رہے ہے اس دا دن لکھیا جا چکے، پتہ نہیں کون کس ٹائم ساڑھے درمیان موجود نہ ہوئے۔ لا الہ الا اللہ تسا ایگریمنٹ کیتا ہے اللہ نال کہ تیرے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور مسلمان کی کر رہے ہیں ایگریمنٹ بھی کر رہے ہیں اور اس نے سجدہ بھی نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دین دے سر دنا نماز ہے، تو جس دا سر ہی نال نہ ہوئے وہ تو تمیز ہی نہیں کر سکتا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، ٹر نہیں سکتا، ویک نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، جس دا سر ہی نال نہ ہوئے۔ بھائیو ایو اسلام آئی، ایو اسلام دیاں بنیادان جس واسطے آل رسول نے قربانیاں پیش کی تھی۔ تھوڑا آواز بدھامی میرا ویرے، ایو اسلام آئی جس واسطے قربانیاں پیش کی تھی گئی۔ مجلس سے چاہ کے تسی بیٹھے ہو لوگ مجلساں کروا رہے ہیں، اجر اسلام میں چوسدہ بھی ہے جس نے پتھر چاہ کے ایک پاس سے رکھ دیتا رہا تو پتھر ہٹا، یہ تو پھر عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ یاد رکھے امام نو تیرا رزق نہیں چاہی دا، امام نو تیری ذات چاہی دی۔ تے وقت ہی ہوئے تو آڈے کول جیڑا تسی گزار رہے ہو، جیڑا تو آڈے ہاتھے چے اسلام میں دوسرا جنم ہے ہی نہیں، ایک کوئی زندگی ہے اور زندگی نو وار دے ہو اسلام دے ناتے۔ بس جو تسی جان دے ہو نا بس اس تے عمل کر لو، اور جو تہاڈا دعویٰ ہے اس دا پروف دے دیو، یہی زندگی دا مقصد ہے۔ اگر تہاڈے دل وچ محبت محمد و آل محمد ہے تو اس دا پروف دے دیو زمانے میں۔ جو محبت آل محمد دا، محمد و آل محمد دا معیار تہاڈے رب نے رکھے ہے اس نو پورا کر دیو۔ تسا کسے مولوی ذاکر دی قبر وچ نہیں جانا، تسا اپنی قبر وچ جانا۔ فنا نال پیار نہ کرنا، کدی بھی دنیا نال پیار نہ کرنا۔ معصوم فرمائندے ہیں دنیا چنج ہی رانا ہے جویں پانی تے بیڑی راندی ہے، جدو پانی بیڑی دے اندر آ جاوے تو بیڑی غرق ہو جاندی ہے، تباہ ہو جاندی ہے۔ دنیا چرانا ہے، دنیا چ غرق نہیں ہونا۔ اور یاد رکھا ہے اللہ مخلوق تے جتوں میں بات شروع کیتی ہے نعمتاں ہکو جہیاں تقسیم کردا ہے، لیکن ایک اس دے بارگاہ دا ایسا اعزاز ہے جیڑا ہر کسی نو نہیں دیندا، اس نو عزت آدن عزت۔ جی لوگاں کول پیسہ ہے، لوگاں کول حساب ہی نہیں کتنی دولت ہے ساڈے کول، لیکن عزت نہیں ہے لوگوں کو۔ لوگاں کول ہر شے عزت نہیں ہے، عزت تو ہر کسی نو دیندا ہی نہیں۔ اور جدو مخلوق ہے جو عزت عطا کردا ہے تو دو معیار رکھدا ہے عزت وچ، ایک پلڑے وچ عزت نو رکھدا ہے، ایک پلڑے وچ مرد اور عورت نو رکھدا ہے۔ آؤ سارے ہی ویکھ لویے کون عزت دے کیڑے درجہ تے فائز ہے۔ اللہ جدو مرد نو عزت عطا کردا ہے تو اس نو غیرت عطا کردا ہے، اللہ جدا عورت نو عزت عطا کردا ہے تو اس نو پردہ عطا کردا ہے۔
پردہ عطا کردہ اللہ سے. انسان اچیاں دیواراں نال وڈا نہیں بندا، انسان جائیداد نال وڈا نہیں بندا، انسان ضمیر نال بلند ہوندا ہے، انسان کردار نال بلند ہوندا ہے. اور یاد رکھا ہے کربلا جسم دی خریدار نہیں، کربلا کردار دی خریدار ہے. 9 لاکھ نال 72 لڑائے حسین. جا کے ویکھو تو صحیح دوار معیار تو ویکھو. دعویٰ کرنا بڑا ہی سوکھا، خدا دی قسم ہے آزاداری ہے. امام حسین علیہ السلام، میری قوم، میرے جوانوں، ساڈے کول اتنا بڑا ہے اثاثہ ہے، اے عمل ہے، اے آنسو. یقیناً نجات دے معیار ایسے رب نے رکھے، ہو سکتا ہے ان دے اتے سی پورے نہ اتر سکی ہے، لیکن ہنج حسین مظلوم دے غم وچ نکلی دارین قربان کرا. اے اگر ہنج قبول اور یقیناً قبول ہوندی ہے تے جاری ہوندی ہے، لیکن اس دا یہ مطلب نہیں ہے بیسی تمام واجبات انہوں ترک کر دے بھی نہیں. اپنی زندگی، اپنے واجبات، آئمہ تحریر نال پیار محبت اور پھر آنسو. اگر زندگی یہ کوئی چھوٹی موٹی خطا ہو بھی گئی تو خدا دی قسم معاشرے چ ہر کوئی روسی، جڑا حسین نو روندا ہے وہ نہ روسی، وہ نہ روسی جڑا حسین نو. جوانوں کوئی ساڑھے اتے زبردستی نہیں ہوندی، لا اکراہ فی الدین، دین جبر ہے ہی نہیں. لیکن اہمیت نماز انہوں سمجھنا کہ اللہ نال روبرو ہون دا نام ہے، اللہ نال گفتگو کرن دا نام نماز ہے. اپنے رب دی بارگاہ وچ اس دی تعریف کرنی، چونکہ تسی اقرار کیتا ہے لائق تعریف ہے، تسی اقرار کیتا ہے لائق عبادت ہے. خدا دی قسم ہے نماز اتنی اہم ہے. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کسی ویڑے وچ جنازہ پہ ہوئے، ممکن ہے بہن دی نماز قضا ہو جاوے، ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے جس دے ویڑے چ بھرا دا جنازہ پہ ہوئے، انہاں بہناں نو تو ہاتھ دی رکھی ہوئی شے بھول جاندی ہے. ہو سکتا ہے وہ ڈیگر بھی، پیشی ڈیگر بھی قضا ہو جاوے، مغربین بھی قضا ہو جاوے، بہن نو ہوش نہیں ہوتی. ایڈی تو ضروری ہے نا 9 بھرا مرا کے وسدا رہے ہیں انشاءاللہ اپنے غم میں چھائے نہ کرے. شاہ جی یہ میرا میسج آئے قبول کرے آئے انہیں مسائب دا ایک بین کرداں جس کے مورے اور یہ مجلس سے جوانوں جڑی چھوڑ کے میرے حصے دی یہ مجلس سے یہ میری ڈیوٹی ہے. میں قوم نال گل کر کے جا رہا ہوں. تواڈے حق دی بات کیتی ہے، تواڈے گھر چاہ کے، تواڈے ویڑے چ کھلو کے، تواڈے فائدے دی اپنا آپ نہیں منوایا. ایک جملہ بھی نہیں ثابت کر سکتے اپنا آپ. اسی کون مٹی ہو جانا لے فنا، ساڑی کی حیثیت ہے، ساڑی کی اوقات ہے. لیکن اس سسٹم نو سمجھو جس سسٹم میں تسی ساہ لے رہے ہو، جس نے اسلام آدن 9 بھرا مرا کے. خدا دی قسم ہے ایک بھرا مان دا نہیں ہوندا تو جس دے 9 مان بھرا مان صرف بھرا ہیں، صرف بھرا ہیں میری سائن دے. پوتر بھتریجے بھنیجے مہمان ڈھیر سارے وے شیرے آلے ہیں کو جیسے بھی ہیں جنہ دیاں تازی مس پھیلا دیئے. خدا دی قسم ہے سارے نقصان شیعہ سہ جامعنا، سارے ہاشمیاں دا خون ایک پاسے، آلیہ دی ایک چادر دا مول نہیں. امام سجاد علیہ السلام دا تو ایک فرمان یاد کرا. امام سجاد فرمیندن میریاں پھوپیاں شام دے رات. اچھا صرف نماز ہی مسئلہ نہیں ہے، صرف نماز تا مسئلہ نہیں ہے نا. اس نمازی دی نماز دا کی فائدہ جڑا پڑھدا نماز ہے تے حق کھاندا ہے لوگاں دے، دھیاں دا کھا گئے، ناجائز حق کھا گئے مخلوق خدا دا. نماز کی فائدہ؟ صرف نماز پورا معاشرے وچ ڈھیر سارے مسائل ہیں جنہاں دے واسطے رجوع کرنا، توجہ کم از کم غور تا کرو. وہ کم از کم کو غلط بول رہے ہیں تو اس دا انکار تا کرو. کم از کم اگر بول نہیں سکتے تو محفل اٹھی تا جاؤ. جدو پورا گھر تیرے حکم نال چلدا ہے تو گھر دے معمولات تیرے حکم نال کیوں نہیں چل دے؟ جدو تیرے سوا خوشی غمی بھی نہیں ہوندی گھر وچ. ایک مسئلہ تھوڑا ہے، کوئی ایک نماز مسئلہ تھوڑا ہے، یا ایک کوئی زکوٰۃ یا صلہ رحم یا خدمت والدین یا اولاد دی نافرمانیاں یا جتنے اور دیگر مسائل، ان کو یہ مسئلہ تھوڑا ہے. پورے دا پورا سسٹم خراب ہویا پہ اس وقت، پورے دا پورا سسٹم. اور اس نو تو صرف ایک چیز نال سر کر سکتے ہو جس نو اسلام آتے ہیں.
جس نو دین حق آدھے، جس نو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اسی شیعہ علی ولی اللہ آدھے۔ بن پلان اٹھ دیاں کنڈاں تے سید سجاد آدھے میریاں پھوپیاں شام دے رات نماز شب بھی قضا نہیں کی تھی۔ اور میں دارین قربان کران عورتاں پوچھے حسین ڈھیر ظلم کس لے کر دیا؟ بی بی فرمایا اس سے لے سن ڈھیر مار دیا جدو نماز دا ویلا ہو بلاو ہائے کر کے رونا لیا۔ میں دعا منگدا اللہ تینو جا بھی کھاوے جتھا اوکھیاں نمازاں پڑھیا نبی دیا دارین قربان کر دے ماں ہائے کر کے رونا نہ لیو۔ اور پردے تے کوئی سمجھوتا نہ کرو جوان، ساڑھے بزرگ ساڑھے انہا علاقیاں چھ ماشاءاللہ اے جنگ دی پٹی اور تقریباً باقی بھی شہرہ میں لوگ کر رہے ہیں، لیکن ساڑھے انہا علاقیاں چھ ماشاءاللہ شاہ جی پردے واسطے لوگ کشف کر دیں، پردے داری ہے لیا بکھرے ساڑھے جڑے ساڑھے توڑ ریاست تک دے گیو سندھ تک دے علاقے، لیکن جتھے نہیں ہو رہا وہ بھی لوگ سوچن غور کریں۔ اگر اسی پردہ بھلا دے بھی ہے تو بات روندے کیوں پہ ہیں؟ اور جتنی تذلیل اور تشہیر عورت دیئے معاشرہ کر رہے ہے اتنی تو باقی پچھلی امتوں میں بھی نہیں ہوئی جتنی اس امت عورت دی تذلیل کیتی جا رہی ہے۔ دارین قربان کر دے کھلوتی رہیے دربار دے اندر سین فضا سمجھے آپ جھٹ کھلوتی رہی نہ تے مر ویسی پتہ نہیں کی میں رسیاں کھلائیاں فضا۔ دارین قربان کرا عالیہ سین دے سامنے آ کے پردہ بن گئی۔ خدا صحت و زندگی دے وے میرے استاد محترم حاج الحرمین قبلہ ملک غلام جعفر تیار مد ذل و علی وہ بڑا خوبصورت جملہ آدن یقیناً 12 دفعہ تو سنے ہو سیو آدن سین فضا وہ مستور ہے جتھے علی دی دھین و بھرا یاد آئے اتھے بھرا بن گئی۔ آئے کر کے رونا لیو جتھے ماں یاد آئیے اتھے ماں بن گئی ہے تے جتھے لٹی ہوئی ردا یاد آئیے اتھے ردا بن گئی ہے۔ عالیہ سین دے سامنے آ کے کھلو گئی ہے ممبر تے کھلوتے ہیں تقریباً جتنا وقت بھی ہو گیا 40-45 منٹ دے قریب یا کوئی اس تو 5 منٹ اتے تھلے میں کھلوتا نا تا 2 ہتھاں دا سہارا ہے دو کرسی نپ لینا پیر نو سائی کڈا لینا کدی ایک پیر تے زور کدی دوئے تے بھار اے گل ہی جڑی شیعہ نو کھا گئی ہے تے سیدان دے سر جھک جان دیں 45 گھنٹے دے نروار بڑھڑی فضا عالیہ دے کو نہ سجا پیر زمین تو چایا تیری منت نہیں کرنی دل کری تا ہائے کر لوے غربت نہ کھبا پیر زمین تو چایا جوانوں تو علی ہائے نکلیے تو آدھے تے سوال کردہ غرض کیا متاں کسے ظالم دی پلید نگاہ اندے قدم دے نشان تے نہ پہ جاوے ہوئے جن ماں دا جنازہ درات وسدہ رہے ہیں انشاءاللہ اپنے غم میں چلا رہا ہوں۔ سین فضا دی کانڈ دے پیچھے عالیہ سے ایک جملہ ان دن میں پڑھے ہے کسی مقام تے جدو جملے میں پڑھے اور یہ جملہ مومنہ اوکھا برداشت کیتا ہے جدو سین فضا سامنے آ کے کھلوتے نا اس سے لے عالیہ سین نو اندازہ ہوئے ہے بے فضا کتنی زخمی ہے۔ میں رکدا سمجھ لو جوانوں میں کی آکھے جدو سامنے آ کے رکی ہے نا پردہ بن کے تے عالیہ سین دی نگاہ بھئی ہے اس سے لے پتہ لگے بے فضا نو کتنا ماریا گیا ہے۔ میں بھینان دے پردے قربان کر دے میں سیر تو پیرت ہے زخمی کانٹ تے متھا مار کے پیا دی ہے اممہ تے اتنا ماریا نے ماتمی نال میری گل لے تڑپ کے پیا دی اس سے لے تا میں نے مار دیا جدہ تو بازار چاہ دیا ہے اممہ فضا مرحبا جدہ تو ماں سدین دیا ہیں اور تا دیا ہیں کلی نہیں عالیہ نال ماں بھی بازار چاہیے مرحبا میرا مولا جدی ہائے نکلی ہے زندگی سے گناہ معاف فرما امام حسین علیہ السلام دے سردہ نوکے سنا تے قرآن پڑھنا دھڑ دے بغیر قرآن پڑھنا اسلام دی فتح دا اعلان ہے اسلام دی بقا دا اعلان ہے پوری دنیا دی آن والی نسلہ تک دی سائنس نو فیل کر کے رکھ دیتا بولن کان پھیپھڑے دی لوڑے ساہ دی لوڑے حسین نیزے تے قرآن جدو پڑھے ہے نا عیسائی کھڑے ہو گئے یزید دا موڈا ہلایا میں عیسائیاں دا پہلے آپے مسیح نجرانیاں دا رولا پہ گیا انہاں پوچھے اپنے پادری تو بھئی تو یزید نال گل کیوں کر دیں اسا کہا جنگ نہیں ہوئی کوئی ظلم ہویا ہے
اس آکھے بھیکو تو صحیح ہے کام یا نبی دا ہے یا امام دا ہے، یہ جنگ نہیں ہوئی کئی ظلم ہویا ہے۔ یزید دا موڈا ہلا کے پیادہ ظالم تماشا بند کر، تو میں جواب دے سر چاو بین سناواں، اور ظالم تماشا بند کر جواب دے، یہ جن کربلا مرائی اندہ وطن کھڑا، یہ ظالم شراب دی مستج مست ہو کے آتا ہے، وطن مدینہ، مدینے دا نا ہے تو اڈی ہائے نکلی ہے تو کناں دی ہائے بھی نہیں نکلی، تڑپے ہے مسیح عیسائی نجرانی تڑپ کے پیادہ ہے مدینہ تو رسول، آدھے ہاں مدینہ تو رسول، اس دا نا کیا آدھے حسین، لا الہ الا اللہ دا قائل آئی، محمد رسول اللہ دا قائل آئی، تسی علی ولی اللہ پڑھ کے بیٹھے ہو، شیعہ سنیو ممبر دی قسم ہے، تڑپ کے پیادہ ابن، آدھے ابن علی، جگر تے ہاتھ رکھ کے پیادہ ہے، میرا مالک شاءاللہ او حسین نہ ہوئے، آئے کر کے رون آلا نال آلا جوان اس نو آدھے حوصلہ رکھ، تو کیوں پہ تڑپ دیں، او حسین نہیں ہو سکتا، آدھے تین کی میں پتہ ہے او حسین نہیں ہو سکتا، اپنے راہ بال منہ کر کے عیسائی پہ آدھے جاندہ نہیں ہوں دے بھیرا دنا عباس آئی، اور جہندے غازی جائے بھیرا ہوئے انہا بھینا دے ہتھا میں درسی آئی، دارین قربان کرا وسدار ہیں، مرحبا مرحبا۔ موڈا علاقے پہ آتا ہے ایک سوال پوچھنا، بس اس نے جواب اچھ پتہ لگ سی ہے او حسین ہے، جوانو تسی اسی تائے 1442 ہجری چاہاں، آج اسلام دا کی چہرہ ہو سی اور کی رخ پیش کی اور کی ظلم ہو رہے ہو سی اسلام نال، حضور علیہ السلام دے ٹھیک 50 سال بعد جس جاتے رسول اللہ باندھے ان، دنیا اس جاتے یزید نو بہایا ہے، تاں ہوئی ہے کربلا، تو آج اسلام واسطے تین کتنا محتاط اور ہوشیار ہونا پوسی، یہ تیری ذات سوال ہے، ماتمیہ کان پہلا بین کروا، موڈا ہلا کے پیادہ ہے، کربلا جو مرائی اس دا جرم کی ہاں، مسلم کوٹ آلیا جدا کہ نا جرم کیا، ایڈا اوکھا کوئی جواب آ، بہنہ دربار ہی تڑپ گیا، اے ظالم آدھے حسین نماز نہیں پڑھدا، بی بی آدھی اماں ہون ہٹ جا، واہ بھائی واہ، بی بی آدھی اماں ہون بولے نیاں میں زینبا، بی بی آدھی اماں ہٹ جا میں آج دے دیکھان شام آئی آئے کر کے روانہ لیا بھامیں جو زخمی آ پچھا مو کر کے آدھی اچھا نہ بول شراب پی، آئے کر کے روانہ لیا بی بی آدھی اماں وہ ایک دسائی میرے سجاد دی رات ود گئی ہے، آئے کر کے روانہ لیا بھرے دربار چاہت گئی فضات علی دی غیرت پہلا قدم چایا، جہندے مذہب اجماتم جائے دے نال دعا قدم چایا، مسلمان حسن لگ پے، جتنے عیسائی کھلوتے آئیں انہوں نے اکھاں تے ہاتھ رکھ لے، یزید آدھے او عیسائیاں ہو اسی مسلمان آئیں اسی خوشاں، تسی اکھاں تے ہاتھ کیوں رکھ لیں، تڑپ گیا دے زبان بند کار، ظالمہ انج پہ ٹر دیئے جویں مبہلے چزہرا، مرحبا 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 دعا مانگ شالے او نہ ہوئے لکھوری آکاں ہائے کر کے روانہ لے اکبر ماریا ونجیا سی نہ روئے ہاں، ایا گل کھا گئیے جڑے بابے نال نائی بولیں دی یزید جائے شرابی نال بولیے، بی بی آدھی ظالمہ میں ثابت کرے نیا باغینا میرا نمازی ہاں، جہندے مذہب ماتم جائے دے یزید آدھے کوئی گواہی تلیا، تڑپ کے پیا دیے جلدی کار شمر نو بلا، قاتل تو پوچھ لے جڑا ضربہ مرے داریا، میرا بھرا نماز بھی اپردہ شیعہ سنیو شمر بھجدہ بھی آیا، شمر نچدہ بھی آیا، حساس کے آدھا مینوں کی پتا جدو میں مارن گیا حسین مود بھارے تہا، او ہائے کرنا لیا انہوں قاتل مکرے آئے غازی دی بھین جلال چاہیے، حقل مار کے آدھی او جھانے میں خنجر تو پوچھ دیوا، بی بی آدھی بھرا مرائی ودیا،
صدقہ ہائے کر ہو گئی میرے عشق دی مجلس ہائے کر کے روان آلیا بسم اللہ کرا کوئی جیڑا غریب ہوئے ہاتھ نہیں بندا ہاں تا گناہگار پر مسلم کوٹ آلیا ساڑی رد نہیں ہوں دی سائیاں دی بارگاہ چوں بھرے مجمع دے سامنے ہاتھ بن کے پیادہ تو شیعہ تبھا میں سننی ہے کلمہ محمد پردہ مر جاویں بھول کے شراب نہ پیویں ایسے شراب دی وجہ تو 45 گھنٹے کھلوتی رہیا یہ تیری ہائے نہیں ہے تیرا ہے دے اپنے نبی نال بی بی آدیو جانے ماں خنجر تو پوچھ دے آئے کر کے روانا لیا دربار جہل چل مچ گئی بی بی بھلا لوہا بولے سی تڑپ کی آدھی ہے لوہا نہ بولے میں شام کیوں آئیا واہ بھائی واہ وسدہ رہے آئے کر کے روانا لیا تو سہائے کیتی ہے میری سائن نے دعویٰ کیتا شام دی عورتاں گھراں چو دوڑی ہے تکے دوئی نوادین جلدی آؤ حسین دے بھین دعویٰ کیتی کھڑی ہے اللہ جانے خنجر بولے سی یا نا حل گئی ہے شام دی نگری او جوانوں جڑے لے خنجر تاخت رکھے ہے ایک کمینہ ہاس کے آدھا پوچھ دے جے لوہا بولے دے ہائے کر کے رونا لیا ایڈی تڑپی ہے جے رسیاں ترٹ گئیاں حقل مار کے آدھی ہے خنجر بول میں زہرا دی دھیا جہندے مذہب اچھ ماتم جائے دے بھرے دربار اچھ خنجر پرواز کیتا ہے لوہے دیا دھارا چو آواز آیا میں چل داریا غریب نماز پڑھا ایک 4 سالان دی دھیا جڑی خنجر اچھ ہاتھ پا کے آدھیا دے پڑھن نماز واہ بھائی واہ شادی مالک ڈیوٹی قبول کرنے مولا ہور وقت اقبال بلند کرنے آخری وین ساری مجلس بھول جوے آئے اے جملہ نہ بھولے آئے ہو سکتا ہے تیری یا میری چھیکڑی مجلس ہوئے رومانا لے جڑے ویلے سائنہ کیا خنجر گواہی دے خنجر گواہی دیتی کرسیاں لے کرسیاں تو جھان پہ جہندے ہاتھ جنیزے آئین جھان پہ اس لے کمینہ عیسائیاں نواد ہے میں ہونے رسیاں کھلے نا تسی علی دی دھینو آکھو میں نو بھرا دا خون معاف کرے ماتمیوں خون دی معافی دا نام آیا تڑپیے تے رو رو کے آدھیے اے فدا کے نہیں جیڑا پاچ ویسے ہائے میرے ویر غریب دا خونے بی بی آدھیے میں نو محشر ویچا اللہم آجل ولی کل فرج واہل کدو بس میں ورلڈ کی عظیم ترین شخصیت آفتاب پاکستان مداحیہ